نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل للمؤمنين کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا بچا کر رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ یہ بات أَزْكَى لَهُمْ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے بما یصنعون جو وہ کرتے ہیں وقل للمؤمنات اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن جھکا کر رکھیں پست رکھیں من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے ویحفظن اور حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی ولا یبدین اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنا بناؤ سنگھار اپنی زینت الا مگر ما ظہر جو ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے ولیضربن اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں بخمرہن اپنی اوڑھنیاں علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ولا اور نہ یبدینا ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو الا مگر لبعولتہن اپنے شوہروں کے لیے او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے او ابنائہن یا ان کے بیٹے او ابناء بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے او اخوانہن یا ان کے بھائی او بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتہن یا ان کی بہنوں کے بیٹے او نسائہن یا ان کی عورتیں او ما ملکت یا جو مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ او التابعین یا پیروی کرنے والے غیر اولی الاربتی نہ حاجت والے غیری نہ اولی الاربہ حاجت والے غرض والے من الرجال مردوں میں سے او الطفل یا بچے الذین وہ جو لم یظہروا نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر ولا یضربن اور نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں کو لیعلم کہ جان لی جائے ما یخفین جو وہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنی زینت میں سے وتوبوا اور توبہ کرو الی اللہ اللہ کی طرف جمیعاً سارے کے سارے ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ. تفسیر ہے آیت نمبر 30 سے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہہ دیجئے مومن مردوں سے
پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذالکا یہ بات یا یہ طریقہ، یہ کام، ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالی باخبر ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں. مومن مردوں سے خطاب ہے. یہ آیت بھی پچھلی آیات کا تسلسل ہے. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد گھر میں اور معاشرے میں کس طرح رہیں. اس سلسلے میں یہاں پر دو اصولی ہدایات دی گئی ہیں. ایک ہے سطر کو ڈھانکنا اور دوسرے نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ کو بچا کر رکھنا. فرمایا قل للمؤمنین آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کیا کریں، یغضوا من ابصارہم پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے. یغضوا کا لفظ غین داد سے ہے. غد کا معنی ہوتا ہے جھکانا، نیچے کرنا، کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا، اور پست رکھنا یا پست کرنا. غض بصر کا مطلب عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر من ابصارہم آیا ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے، یعنی بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں یا کیسی نگاہیں؟ وہ نگاہیں جن میں شہوت ہو، ایسی نگاہ جو خواہش نفسانی پر مبنی ہو. پچھلی آیات میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان میں داخل ہو، کسی کے گھر میں داخل ہو، تو وہ اجازت لے کر داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو. اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آنے کا ادب یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر تاک جھانک شروع کر دے. گھر کے مختلف حصوں میں تاک جھانک کرنا بھی ادب اور اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً گھر کی خواتین کو دیکھنا اور بری نگاہ سے دیکھنا، ناجائز طریقے سے دیکھنا. آیت کے اس حصے کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اپنی نگاہ پست رکھیں. تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. چونکہ یہاں خطاب مردوں سے ہے، اس لیے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، یعنی عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اگر مردوں کو بھی دیکھنا ہو تو ان کے قابل ستر حصوں کو نہ دیکھیں. گویا کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہو، ناپسندیدہ ہو. مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اور اس سے کیا مراد ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. اس میں زنا، لواطت اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں. ذالک یہ بات، ازکا لہم ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی نظروں کو بچانا، نگاہوں کی حفاظت زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ نگاہیں پست رکھیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی وقت بھی سامنے نظر اٹھا کے دیکھے نہ،
یا ہر وقت سر نیچے کر کے ہی چلے، یا اپنے دائیں بائیں یا آگے پیچھے کسی چیز کو وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ الفاظ کیا کہتے ہیں، الفاظ میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بعض کو جھکا کے رکھیں، بعض کو بچا کے رکھیں. آگے کی وضاحت نہیں کہ کس کس چیز سے بچا کر رکھیں، کہاں کہاں بچا کر رکھیں، اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ دیکھیے کہ لفظ تو صرف اتنے ہیں نا کہ یغضوا من ابصارہم، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں. اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے، کیسے تفسیر کریں گے اس کی آپ؟ اگر آپ صرف ڈکشنری کی مدد سے، یہ میں اب حکم نہیں بیان کر رہی، یہاں پر میں ایک اور اینگل سے آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی، یعنی یہاں سے جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں. یہاں میں تفسیر کے اس طریقے کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی، جو ہمارے ہاں آج کل زور پکڑتا جا رہا ہے کہ قرآن کو صرف ڈکشنری کی روح سے سمجھ لینا کافی ہے. اب اگر ڈکشنری کی روح سے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا، قل کہہ دیجئے للمومنین مومن مردوں سے، یغضوا پست کریں یا پست رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے. حکم ہے نا قل، اور امر ہے یغضوا. کیسے عمل کریں گے؟ ڈکشنری کے معنوں سے کریں عمل اس پہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ احادیث کی وجہ سے لوگوں میں بہت اختلاف ہو گیا. یہ بات سنی کبھی آپ نے؟ اگر صرف قرآن لے لیا جائے تو اختلاف نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم صرف قرآن کے الفاظ لے لیں، صرف ڈکشنری سے میننگ لے لیں، تو اس آیت پہ عمل کیا کریں گے؟ اس آیت کی روح سے تو عمل یوں لگتا ہے پھر کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر وہ سر نہ اٹھائیں، ہر وقت آنکھیں نیچے رکھا کریں. کیونکہ نہ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کس جگہ، کس چیز سے، عورتوں سے یا مردوں سے، یا کسی سینری سے، یا کسی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک میں، کس موقع پر، بتائیے نا مجھ کو. اب کیا ہوگا اگر ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن شروع کر دے کہ میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں وقت ایسا کریں، اور دوسرا کہ نہیں میرے خیال میں فلاں وقت ایسا ان کو کرنا چاہیے، تو کیا اختلاف نہیں ہوگا؟ ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے بولنا شروع کر دے تو بات کہاں جائے گی؟ تو لازماً ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر شریعت نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قرآن پاک کی دیگر آیات میں کیا حکم ملتا ہے کہ یہاں نگاہوں سے مراد کون سی نگاہیں ہیں اور کس چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے. آیا ہر چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے یا بعض چیزوں سے بچا کے رکھنی چاہیے؟ آیا ہر موقع پہ سر نیچے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کچھ مخصوص مواقع ہیں؟ اب یہاں پر اگر آپ احادیث کو لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف ہوگا تو 1 سے 2 بات میں ہو جائے گا، 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اختلاف بھی نہیں، وہ ڈفرنٹ اینگل ہوتے ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے، لیکن وہ سب کا سورس، اوریجن اور روٹ وہیں پر ہوگا اوپر. اگر ہم وہاں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں اور صرف اپنی عقل سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے. پھر اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ جس کو آپ کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے یا آیت کے اس حصے کے مخصوص معنی ہیں. جب قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس سورت کی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، سورت نازل کب ہوئی تھی، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. کیونکہ اگر ہم کانٹیکسٹ اس کا بدل دیتے ہیں تو بھی بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی.
تو صحیح طریقہ کیا ہے تفسیر کرنے کا؟ کہ پہلے آپ اس کو اس کے موقع محل میں رکھ کر دیکھیں کہ کن حالات میں، کب، کس موقع پر، کس ریفرنس میں اس آیت کا نزول ہوا. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سورت تو مدینہ میں نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ غزوہ بنو المستلق کے بعد نازل ہوئی، اور خاص طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس غزوے کے بعد پیش آیا واپسی پر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے کیا آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، اس سے پیچھے کیا بات کی گئی، اس سے آگے کیا بات کی گئی، کیا کہنا مقصود ہے. کیا اگر ہم اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ لیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی ہی رکھا کریں. تو اگر نان مسلمز آیت کا صرف اتنا حصہ لے کے کسی کتاب میں کوٹ کر دیں کہ دیکھیں ان کی کتاب میں تو مردوں کے لیے بھی اتنے سخت حکم ہے کہ ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ تو ایسا دین ہے کہ جس میں یہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں نا، اور وہ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. اور پھر آپ جیسے پڑھنے والے کیا کہیں گے کہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے جھٹلا سکتے ہیں، اسلام تو ہے ہی ایسا. اور یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں، کسی بھی بات کو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کاٹ دیں تو آپ اس کو کوئی بھی مطلب، کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں پھر آپ اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کے موقع محل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس لیے میں نے تفسیر کرتے ہوئے پہلے اس کو کیا کیا ہے، پچھلی آیات سے ریلیٹ کیا ہے. کیا ریلیٹ کیا، کیا سمجھ میں آئی ہے، پچھلی آیات سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کا. پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، آپ کو دوسروں کو مانوس کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف عورتیں ہی تو نہیں عورتوں کے گھر میں جاتی، یہاں پر کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، سب کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں کون کون داخل ہے، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، اسی طرح بچے بھی داخل ہیں، غریب، امیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب، یعنی پورا معاشرہ داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں یہاں پورا اسلامی معاشرہ داخل ہے، سب کو خطاب ہے کہ تم جب اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو، سب سے پہلے گھر والوں کو مانوس کرو، ان کو اپنا تعارف کراؤ، ان کو خبر دو، ان سے اجازت لو، انہیں اطلاع دو، اناؤنس کرو کہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بیوت کی جب بات ہوئی تھی تو بیوت میں ہر طرح کے گھر ہیں، پھر خواہ وہ ایک جھونپڑی ہو، خواہ وہ خیمہ ہو، خواہ وہ کسی کچی بستی میں ہو یا کسی محل میں ہو، زمین کے اوپر ہو یا 7ویں منزل پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، فلیٹ ہو یا کچا گھر ہو یا کوئی پکا گھر ہو، کوئی گھر ہو. گھروں کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر لفظ کیا آیا، بیوتن. اور بیوتن کون سا اسم ہے، نکرہ. اور کیا ترجمہ ہوتا ہے نکرہ کا، کوئی بھی، کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی گھر ہو. اور کیا صرف مسلمانوں کا گھر ہو تو اس میں، خواہ نان مسلمز کا ہو یا اپنا ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے بھی گھر میں جب جاؤ تو گھر کے اندر داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ تم ان کو اطلاع دو، بتاؤ، اور پھر سلام کرو. ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں دوبارہ بے شک دہرا لے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا ہے، اندر داخل مت ہو سکتا ہے اندر کوئی ایک اکیلی عورت ہو اور کسی مرد نے دروازہ نوک کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ بتائے کہ وہ اندر ہے تو خاموش رہ سکتی ہے. تو اگر اندر سے جواب نہ آئے تو اندر مت جاؤ، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یعنی 3 صورتیں. نمبر 1، اجازت مل جائے تو اندر آ جاؤ، اس صورت میں سلام کرو،
دوسری سچویشن کیا؟ کوئی نہیں اندر. کوئی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں اندر سے. ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن کوئی جواب نہیں، مت جاؤ. اور نمبر 3 تیسری سچویشن کیا ہے؟ اگر کہا جائے اندر نہیں آؤ، ارجو واپس جاؤ، تو پھر واپس چلے جاؤ. اس سے مستثنا کون سی صورت ہے؟ ایکسپشنل کون سی صورت ہے؟ ایسے گھروں میں جانا جو کسی کے رہنے کے گھر نہیں. مثلا یہ ادارہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں. مثلا اس میں مثلا لائبریری جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں. کوئی آفس جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں. تو جب تک نو انٹری کا سائن نہ ہو آپ اس میں جا سکتے ہیں، یعنی اجازت لے کے مختصر سی، اس پر یہ سارے احکام لاگو نہیں ہوں گے. ہاں جو کسی کی پرائیویٹ پلیس ہے، غیر مسکونہ میں پبلک پلیس، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پرائیویٹ پلیسز. جو کسی کے پرماننٹ یا رہنے کے گھر نہیں لیکن اس میں تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مثلا لائبریری سے تم کو کتاب لینی ہے، کسی اور جگہ سے کچھ اور لینا ہے، آفس سے کچھ اور چیز تم کو پوچھنا ہے یا کرنا ہے. فیہا متاع لکم، تمہارا وہاں آنا جانا ہے، ضرورت ہے تم کو. اچھا اب یہ بات ہو گئی. اب اسی کے کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ قل للمؤمنین، کہ اب گھر میں اگر جانے کی اجازت مل گئی، اور اجازت لینے کے طریقے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا تھا؟ ناک کرو، ہٹ کے کھڑے ہو، سامنے نہیں کھڑے ہو. تو یہ حکم اس موقع کے لیے بھی ہے. آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اب اندر جاتے ہی کیا نہ کرو. اب ایز اے وزٹر تم آئے ہو، آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو آپ جھانک جھانک کے باہر لوبی میں مت دیکھو. اگر کہیں شیشے سے دوسری طرف خواتین نظر آ رہی ہیں تو نظارہ مت کرتے رہو. ہاں، یعنی یہ نہیں اسلام نے کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں جا نہیں سکتا. جا سکتے ہیں، مرد بھی وزٹر ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی وزٹر ہو سکتی ہیں، لیکن ادب آداب کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اندر جا کر پہلا کام کیا کرو؟ اپنی نگاہیں بچاؤ. اور پھر یاد رکھیے کہ اس خاص کانٹیکسٹ کے علاوہ آیات کے عام احکامات بھی ہوتے ہیں، اور عام احکامات میں پھر کیا ہے؟ نگاہیں بچانے میں گھروں کے اندر کے علاوہ، اور گھروں کے اندر بعض اوقات آپ دیکھیں محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات نامحرم رشتہ دار آتے ہیں، بعض اوقات مطلقاً نامحرم لوگ آتے ہیں، بھائی باپ کے دوست وغیرہ. 3 طرح کے لوگ آتے ہیں نا، محرم رشتہ دار، نامحرم رشتہ دار، اور نمبر 3 مطلقاً نامحرم، جن کو آپ جانتے نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کیا کریں؟ یغضوا من ابصارہم، گھر کے اندر بھی. اور اب اس کو صرف گھر کے اندر نہیں اس حکم کو رکھیں گے کہ گھر کے اندر تو آپ کسی کے جائیں تو بہت شریف بن کے جائیں، اور جب سڑک میں نکلیں تو آپ کچھ اور ہو جائیں. نہیں، یہ پھر ایک عام حکم بھی بن جاتا ہے. اس سے عام احکامات بھی نکلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دیں. لفظ بہت خراب ہے لیکن اس کے بغیر آپ سمجھیں گے نہیں. مجھے ان آیات کی تفسیر کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پل صراط پہ چل رہی ہوں کہ کہیں میں زیادتی نہ کر جاؤں، کہیں کمی نہ کر جاؤں. زیادتی کی تو آپ پہ ہو جائے گی، کمی کی تو اپنے پہ ہو جائے گی. تو اس لیے ٹھیک ٹھیک اس کو اتنا ہی بتانا ہے جتنا کہ وہ ہو. اچھا، تو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑیں، اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جہاں ڈالنا منع ہے. کہاں ڈالنا منع ہے؟ کس جگہ نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی، اور کیسی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی؟ یہ ہے سوال. نامحرم عورت کو دیکھتے وقت شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ایسی نگاہ سے نہیں دیکھنا جس میں لسٹ ہو، جس میں حیا نہ ہو.
مطلقاً دیکھنا منع نہیں. کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ مثلاً ایک عید کے موقع پر مسجد نبوی میں نوجوان حبشیوں نے تماشا کیا تھا، کھیلا تھا، کچھ کھیل کھیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوان بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا تھا کہ آ کر اس کھیل کو دیکھ لیں. تو بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی، آپ کے کندھے پہ سر رکھا، یعنی پیچھے سے، اور کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اکتا گئیں اور چلی گئیں. عورتوں کو بعض اوقات نہیں دلچسپی ہوتی ایسے کھیل سے، مثلا مجھے کسی بھی قسم کا میچ دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. تو اس لیے مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ حضرت عائشہ کیوں اکتا گئی، یعنی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا کھیل دیکھنے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے دکھایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک جواز ہے کہ اگر ایک عورت کوئی میچ مثلاً یا کوئی ایسی گیم دیکھنا چاہتی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نگاہوں میں خرابی نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہیں یا دیگر صحابہ سے گفتگو کرتی ہیں، تو اس میں اب باہر کا کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑ سکتا اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہے. اس لیے یہاں پر اصلاح کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور ایک گائیڈ لائن اور اصول دے دیا گیا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بچا کے رکھیں، وہ خراب والی نگاہیں نہ ڈالیں. اسی لیے کیا فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ کو بچانے کا حکم کیوں ہے؟ اور ایسی نگاہ کو بچانے کا کہ نگاہ ابلیس کون ہے؟ شیطان. اس کے زہریلے تیروں میں سے، یعنی ابلیس تیر پھینکتا نا لوگوں کو پھانسنے کے لیے، لوگوں کو شکار کرنے کے لیے، تو اس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر، یعنی حدیث قدسی، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی جو اپنی نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے گا، محرمات پر، یعنی ایسی جگہ پر ڈالنے سے بچائے گا جو حیا کے منافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اوپر آتا ہے نا، ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے تمہاری عبادتوں میں، تمہارے دل میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا ہوگی، تمہیں عبادت کا لطف آنے لگے گا. ایسی ہی نگاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا. یعنی انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے اور اس کی نیت خراب ہونے لگی، اس کو ایک دوسری طرح کی فیلنگ آنے لگی، تو انسان فوراً نگاہ ہٹا لے. آپ نے فرمایا کہ علی، ایک کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اب حساب شروع ہو گیا، اب وہ دیکھنا بھی نامہ اعمال میں لکھا جانے لگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے. یہ آنکھوں کی زنا کون سا دیکھنا ہے؟ مطلقاً دیکھنا نہیں، یعنی دیکھنا بالکل منع نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا دیکھنا منع ہے. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. آپ میری ساری بات سمجھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں نا؟ کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا؟ یعنی وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. کیا چیز آنکھوں کا زنا بنتی ہے؟ شہوت کی نگاہ سے کسی نامحرم کو دیکھنا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی کسی عورت کو کوئی مرد شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے. اگر کہیں ایسا محسوس ہو تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لے. دوسری چیز، دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز تک، یعنی کوئی مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا.
عام طور پر کھلاڑیوں کے جو کپڑے گھٹنے ننگے اور اوپر سے یعنی صرف تھائز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کافی نہیں، یہ سطر میں آتا ہے حصہ. یہ مردوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. مردوں کے لیے بھی وہ حصہ دیکھنا حرام ہے. تو کہاں یہ کہ عورت کسی میچ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مرد کے سطر پر نگاہ ڈالے، یعنی یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں. یعنی نیول سے لے کر نیز تک اس کو بولتے ہیں سطر. تو یغضوا من ابصارہم میں نمبر 1 مرد عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. نمبر 2 مردوں کا بھی سطر نہ دیکھیں. اگر مردوں کا دیکھنا منع ہے تو عورت کا دیکھنا تو پھر دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی اس میں آئے گا کیونکہ یغضوا من ابصارہم میں ہے نا. پھر اگلے نمبر پر کیا آئے گا؟ تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز ان جنرل جس کو دیکھنا منع ہے.